بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 87 نمبر کا سبق پڑھیں گے، لیسن نمبر 87، الدرس السابع والثمانون۔ الطبیب الحاذق، حاذق کہتے ہیں ماہر کو، ماہر یعنی ماہر حکیم، ماہر ڈاکٹر۔ سبق بڑا بہترین ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ ان ملکا من ملوک الفرس کان سمینا مثقلا۔ فارس یعنی ایران، ایران کا ایک بادشاہ تھا، ایران کا ایک بادشاہ بہت موٹا اور بھاری تھا۔ دیکھیں ان کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ آتا ہے جملے میں جس کا ترجمہ ان کا ہر بار نہیں کرتے ہیں، یا یوں ترجمہ آپ کریں گے تو زیادہ کچھ خاص نہیں لگے گا کہ بے شک ایران کا ایک بادشاہ بہت موٹا اور بھاری تھا، تو یہاں بے شک کا کچھ معنی بن نہیں رہا، یہ صرف شروع میں لانے کے لیے سینٹنس میں کبھی کبھار لاتے ہیں۔ تو ایران کا ایک بادشاہ بہت موٹا تھا، بہت بھاری تھا۔ حتی انہ لا ینتفع بنفسہ، یہاں تک کہ وہ خود سے کچھ نہیں کر پاتا تھا، یعنی خود کی ذات سے فائدہ نہیں حاصل کر پاتا تھا، خود کو کام میں نہیں لگا پاتا تھا، خود سے کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ فجمع الاطباء علی یعالجوہ من ذلک، تو اس نے حکیموں کو اس کا علاج کرنے کے لیے جمع کیا، اس کا اس سے یعنی موٹاپے سے، چربی سے علاج کرنے کا حکم دیا۔ تو اس نے ڈاکٹروں کو، حکیموں کو اس کا علاج کرنے کے لیے جمع کیا۔ فصار کلما عالجوہ یزداد شحما، تو جب وہ اس کا علاج کرتے اس کی چربی بڑھ جاتی یا بڑھنے لگتی، تو جب جو ہے وہ ڈاکٹر لوگ، حکیم لوگ اس کا علاج کرتے تو اس کی چربی بڑھنے لگتی۔ ایسا کیا کرتے تھے جو چربی بڑھتی تھی؟ فجیع، یہ جاء جو ہے اس کا مجہول ہے، فجیع الیہ ببعض الحذاق من الاطباء، کیا مطلب کہ تو اس کے پاس کسی ماہر ڈاکٹر کو لایا گیا، ماہر حکیم کو لایا گیا۔ فجیع الیہ، تو اس کے پاس کسی ماہر ڈاکٹر کو لایا گیا۔ فقال لہ، تو ڈاکٹر نے اس سے کہا، انا اعالجک ایھا الملک، کہ بادشاہ سلامت میں آپ کا علاج کروں گا، ولکن امہلنی ثلاثۃ ایام حتی اتأمل وانظر طالعک وما یوافقک من الادویہ۔ تو حکیم نے کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا، کس سے؟ بادشاہ سے۔ انا اعالجک، میں آپ کا علاج کروں گا، ایھا الملک، بادشاہ سلامت، لیکن مجھ کو آپ 3 دن کی مہلت دیجئے تاکہ میں غور و فکر کروں اور آپ کے قسمت کے ستارے کو دیکھوں اور ان دوائیوں کو، یہ ادویہ کا ترجمہ ہو رہا ہے ماں سے، ماں جو ہے نا اس کے بعد من آتا ہے جو اس کا بیان ہوتا ہے، تو اسے من بیانیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ماں کا بیان ہوتا ہے، یعنی ماں سے کیا مراد ہے یہ من کے بعد جملے میں آتا ہے تو اسے من بیانیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ سے دیکھیے ترجمہ، تو اس حکیم نے اس سے یعنی بادشاہ سے کہا، انا اعالجک، میں آپ کا علاج کروں گا اے بادشاہ سلامت، لیکن مجھ کو 3 دن کی مہلت دیجئے تاکہ میں غور کروں اور آپ کی قسمت کے ستارے کو دیکھوں، یعنی آپ کا قسمت کا ستارہ کیا کہتا ہے اس کو دیکھوں اور اس دوائی کو یا ان دوائیوں کو دیکھوں جو آپ کے موافق ہوں۔ وما یعنی من الادویہ اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ فلما مضت 3 ایام قال، دیکھیے یہ مضت کے بعد جو ہے یہ 3 ہے، نہ کہ اس پہ زبر، یعنی زبر نہیں ہوگا کیونکہ یہ مضت کا فاعل ہے۔ تو جب 3 دن گزر گئے تو حکیم نے کہا، ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، انی نظرت فی طالعک فظہر لی انہ ما بقی من عمرک الا 40 یوما۔ تو اس نے کہا بادشاہ سے
تو جب 3 دن گزر گئے تو اس نے بادشاہ سے کہا ہے بادشاہ سلامت بے شک میں نے آپ کے قسمت کے ستارے میں غور و فکر کیا، آپ کے قسمت کے ستارے کو بغور دیکھا، پرکھا، جانا، فظاہر علی تو مجھے یہ بات ظاہر ہوئی، مجھ کو یہ بات ظاہر ہوئی انہو ما بقی من عمرک کہ آپ کی عمر میں سے صرف، یہ اللہ کا ترجمہ ہو رہا ہے، اللہ صرف 40 دن باقی ہیں۔ یہ 40 نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا 40، ٹھیک ہے، یہ 40 ہوگا نہ کہ 40۔ تو اس نے کہا تو مجھ کو یہ بات ظاہر ہوئی یا مجھے یہ پتہ لگا کہ آپ کی عمر میں سے صرف، اللہ کا ترجمہ ہو رہا ہے، صرف 40 دن بچے ہیں، یا پھر یوں اس کا ترجمہ کریں گے جو کہ عام طور سے ایسے بھی کرتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات پتہ لگی ہے کہ نہیں ہے باقی آپ کی عمر میں سے مگر 40 دن، یعنی آپ کی عمر میں سے صرف 40 دن باقی ہیں۔ یہ بقیہ لکھ رکھا ہے، یہ بقیہ ہے اصل میں۔ فَإِن لَّمْ تُصَدِّقْنِي فَاحْبِسْنِي عِندَكَ لِتَقْتَصَّ عَنِّي، یعنی اگر آپ میری بات کی تصدیق نہیں کرتے، اگر آپ میری تصدیق نہیں کرتے، میری بات پہ یقین نہیں کرتے، فَاحْبِسْنِي تو مجھ کو بندی بنا لیجئے، قید کر لیجئے، عندک اپنے پاس، لِتَقْتَصَّ عَنِّي تاکہ آپ مجھ سے بدلہ لے سکیں۔ اقتص یقتص، اقتصاص اس کے معنی ہوتے ہیں بدلہ لینا، قصاص لینا، اور نیچے حاشیے میں انتقام آ رہا، لِتَنْتَقِمْ۔ دیکھیے پہلے نمبر حاشیے میں بھی نیچے آ رہا ہے لکھ کے کوكب السعد والنحس عند المتفائلین، یعنی وہی مطلب ستارہ وغیرہ دیکھنا۔ اور یہ دیکھیے یہاں پہ آ رہا ہے آگے، تو بادشاہ نے کیا کیا، فَأَمَرَ الْمَلِكُ بِحَبْسِهِ، بادشاہ نے اس کو قید کرنے کا حکم دیا۔ وَأَخَذَ الْمَلِكُ يَتَأَحَّبُ لِلْمَوْتِ، اور بادشاہ جو ہے موت کی تیاری کرنے لگا، یتأحب تیاری کرنا، للموت موت کی تیاری، تو بادشاہ موت کی تیاری کرنے لگا۔ اخذہ کے بعد فعل آتا ہے تو کسی کام کو کرنے لگنے کے معنی میں آتا ہے۔ ورفع جمیع الملاہی، ملاہی ملحہ کی جمع ہے، یعنی کھیل کود، سیر و کھیل تفریح اور اس طریقے کے معنی میں آتا ہے۔ ورفع جمیع الملاہی، اس نے کھیل کی تفریح کی ساری مجلسیں ختم کر دیں، کھیل تفریح کو ختم کر دیا۔ ورکب الہم والغم واحتجب من الناس، اور اس پر رنج و غم سوار ہو گیا، اس پر رنج و غم سوار ہو گیا اور وہ لوگوں سے چھپ گیا۔ واحتجب من الناس، اور وہ لوگوں سے چھپ گیا۔ وصار كلما مضى يوم يزداد ہما ويتناقص حاله، تو جب کوئی دن گزرتا تو اس کا غم بڑھتا، اس کا غم بڑھنے لگتا اور اس کی حالت گھٹنے لگتی، یعنی اس کی چربی، اس کا وزن، حال سے مراد ہے چربی، یا اس کی جو حالت سے مراد ہے اس کا وزن، اور اس کی حالت گھٹنے لگتی یعنی اس کا وزن گھٹنے لگتا۔ وصار كلما مضى يوم، تو جب کوئی دن گزرنے لگتا تو اس کا غم بڑھنے لگتا اور اس کا وزن گھٹنے لگتا۔ فلما مضت الايام المذكورة طلب الحكيم وكلمه في ذلك، تو جب مذکورہ دن گزر گئے، مذکورہ دن یعنی جو ذکر کیے تھے اس نے پہلے، تو مذکورہ دن سے مراد وہی 40 دن ہے۔ طلب الحکیم، تو اس نے حکیم کو، ڈاکٹر کو بلایا، وکلمہ فی ذالک، اور اس سلسلے میں اس سے بات کی۔ فقال له، تو حکیم نے اس سے کہا، ایھا الملک انما فعلت ذالک حیلۃ علی ذہاب شحمک، کہ میں نے یہ تدبیر اختیار کی، کیا بادشاہ سلامت، میں نے یہ تدبیر، حیلۃ تدبیر کے طور پر آپ کی چربی ختم کرنے کے لیے استعمال کیا، ایسا کیا کہ میں نے ایسا آپ کی چربی ختم کرنے کے لیے تدبیر کے طور پر اس ہیلے کو استعمال کیا، تدبیر کو استعمال کیا۔
ایک بار اور کر دیتا ہوں اس کا ترجمہ کہ اے بادشاہ سلامت، بے شک میں نے ایسا آپ کی چربی کو ختم کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے تدبیر کے طور پر کیا۔ وما رأیت لک دواء یفیدک الا ھذا الدواء، اور میں نے، دیکھیں رأیت کا ترجمہ ہر وقت دیکھنے کے معنی میں نہیں ہوگا، یہاں اس کا مطلب ہوگا پانا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کے لیے ایسی دوائی نہیں پائی جو آپ کو فائدہ دے مگر اس دوائی کے علاوہ۔ مگر کا ترجمہ نہیں کریں گے تو اچھے سے ترجمہ ہوگا اس کا۔ دیکھیں دوبارہ سے دیکھیے، میں نے ایسی کوئی دوائی آپ کے لیے نہیں پائی جو آپ کو فائدہ پہنچائے اس دوائی کے علاوہ، اس دوائی کے علاوہ، یعنی ایسی کوئی دوائی مجھے نظر نہیں آئی سوائے اس دوائی کے، یعنی آپ کو 40 دن جو ہے وہ اس طریقے سے زندگی گزارنے دینا کہ آپ جو ہے پریشان رہیں تاکہ آپ کا وزن کم ہو، کہ میں نے آپ کے لیے ایسی کوئی دوائی کو فائدہ مند نہیں پایا اس دوائی کے علاوہ۔ فخلع الملک علیہ خلعۃ ثنیۃ، ثنیہ کہتے ہیں قیمتی اور بلند کو، اعلیٰ، لیکن نیچے عالیہ کا ترجمہ آ رہا ہے۔ فخلع الملک علیہ خلعۃ ثنیۃ، تو بادشاہ نے اس کو اونچا درجہ عطا کیا۔ خلعۃ ثنیہ یعنی اونچا درجہ، اور خلع جو ہے اسے بھی کہتے ہیں، یعنی بادشاہ جو ہے اس کو جو ہے بہت عزت دے، یعنی اپنا کپڑا اس کو پہنا دے، یا اپنی پگڑی رکھ دے سر پر، یا اور کوئی چیز اس کو عطا کرے اپنی، تو اسے بھی خلع کہتے ہیں، خلع یا خلع کہتے ہیں، یعنی اس کو عزت دینا، انعام کے طور پر عطا کرنا۔ وَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ جَزِيلٍ، اور اس کے لیے بہت سا مال دینے کا حکم دیا، اور اس کو بہت سا مال عطا کرنے کا حکم بھی دیا۔ تو یہیں پہ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔